السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو ماہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک ہو۔ تمام سننے والوں کو، خواہ وہ اہل اسلام ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، خواہ وہ مسلم ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو، سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے محمد تم کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لہذا سبھی کو مبارک ہو۔ مسلمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اپنی جان مال عزت آبرو گھر بار اہل و عیال، غرض یہ کہ ہر شے سے بڑھ کر وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ تو ہم نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سننی ہے، سنانی ہے، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، ماؤں بہنوں کو، تاکہ حضور سے ہماری جو محبت ہے اس محبت میں مزید اضافہ ہو اور ہم حضور کے بارے میں جانیں، اور انشاءاللہ یہ سیرت کی جو سیریز ہم نے شروع کی ہے ہم سب کے لیے آخرت میں نجات بلکہ بلندی درجات کا باعث اور سبب بنے گی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ہمیں نصیب ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہیں اور نسب کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تک، اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے لے کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا تک، آپ کے تمام آباء و اجداد نہ صرف موحد اہل ایمان بلکہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ کے آباء و اجداد میں کوئی کافر مشرک نہ تھا۔ آپ کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا گیا۔ آپ نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو بہتر بنایا، اور کنانہ سے قریش کو بہتر بنایا، اور قریش سے بنو ہاشم کو بہتر بنایا، اور بنو ہاشم سے مجھ کو بہتر بنایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی۔ صبح صادق کے وقت، سحری کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ صبح صادق کا وقت کہلاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت صبح صادق کے وقت ہوئی۔ 571 عیسوی 20 اپریل آپ کی ولادت ہوئی۔ واقعہ فیل جو مشہور واقعہ ہوا تھا اس سے تقریباً 55 دن بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو پالا۔ عرب کا یہ معمول تھا کہ شہری لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتی خاتون کو دے دیا کرتے تھے، لہذا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کیا۔ 2 سال تک انہوں نے دودھ پلایا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی خواتین 3 ہیں، 3 پر اتفاق ہے، بعض نے کہا 6 ہیں، 3 پر اتفاق ہے۔
ایک تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ ہیں، اور دوسری حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، اور تیسری ابو لہب کی آزاد کردہ باندی حضرت سویبہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت سویبہ، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کے رضائی والد حضرت حارث کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے تینوں بچوں، ایک بیٹا دو بیٹیاں، بیٹے کا نام عبداللہ، بیٹی کا نام انیسہ، دوسری بیٹی کا نام جدامہ، جنہیں شیمہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی برکت سے ان تینوں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 3 ماہ کے تھے کہ گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ جب 4 ماہ کے ہوئے تو کسی شے کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے، جیسے کہ دیوار وغیرہ کے سہارے سے آپ چلنے لگ گئے۔ جب 5 ماہ کے ہوئے تو بالکل درست انداز میں چلنے لگے، اللہ اکبر۔ اور آپ 9 ماہ کے تھے کہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارہاسات ہیں، معجزات ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، سیاہ ستہ میں احادیث مبارکہ موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جھولے میں انگلی کے اشارے سے جہاں اشارہ کرتے چاند وہیں چلا جاتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حلیمہ کے گھر آئے رضی اللہ عنہا، تو ان کے گھر میں برکتیں آ گئی، غربت ختم ہو گئی، قبیلے والوں کو بھی برکتیں نصیب ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 2 سال کے ہوئے تو آپ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ گئیں، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، لیکن چونکہ کسی کا بچہ تھا، واپسی کرنا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، کوئی وبائی مرض پھیلا ہوا تھا، تو انہوں نے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہاں پر تو وبا پھیلی ہوئی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں انہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی، حضرت حلیمہ اپنے ساتھ لے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے ہوئے تو آپ کا شق صدر ہوا، سینہ چاک کیا گیا، آپ کے دل کو نکال کر فرشتوں نے آپ کے دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، زمزم سے دھویا۔ وہاں پر آپ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان بچوں نے جا کر آپ کی والدہ کو بتایا کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ آپ کی والدہ ڈر گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں، دیکھا تو آپ کا رنگ تبدیل تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے پاس چھوڑ آئیں۔ لہذا جب آپ 4 برس کے تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے پاس چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے کہ شق صدر یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے کو چاک کیا گیا 4 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جب آپ 4 برس کے تھے، دوسری مرتبہ جب آپ 10 برس کے تھے، تیسری مرتبہ جب آپ 40 سال کے تھے، چوتھی مرتبہ جب آپ کو معراج پہ لے جایا گیا، اس سے پہلے آپ کے سینے کو چاک کر کے دل کو دھویا گیا وغیرہ۔ جو بھی واقعہ پیش آیا اس کی تفاصیل کی طرف ہم نہیں جا رہے۔ آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ابوا ایک جگہ ہے، وہاں پر اب بھی حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک موجود ہے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔
آپ کی والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی، آپ انہی کی پرورش میں رہے۔ پھر ان کا انتقال آپ کے اعلان نبوت کے 10ویں سال ہوا۔ اسی سال آپ کی پہلی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور اس سال کو آپ نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ جب آپ 12 سال کے ہوئے تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ وہاں پر بتایا گیا ایک راہب تھا بحیرہ، اس نے دیکھ لیا، آپ کی علامات سے آپ کو پہچان لیا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں آگے نہ لے جاؤ، لوگ ان کو قتل کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے واپسی بھیج دیا تھا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے ہوتے ہیں۔ آپ معاشرے میں صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ 25 سال کے ہوتے ہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو کہ مالدار خاتون تھی، بزنس مین تھی، تجارتی سامان بھیجتی تھی، تو انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا۔ ان کے پاس پیغام بھیجا کہ تجارتی مال ہمیں بھیجنا ہے، تو اگر آپ لے جائیں ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ سامان لے کر گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے ساتھ اپنے غلام حضرت میسرہ کو بھی بھیج دیا۔ حضرت میسرہ نے آپ کی شان کو دیکھا، آپ سے کئی معجزات کو دیکھا، اور راہب بھی ملا تھا ایک، اس نے بھی بتایا کہ یہ وہ ہستی ہیں جو اعلان نبوت کریں گے اور یہ آخری نبی ہیں۔ جب واپسی آ رہے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دور سے دیکھا کہ 2 فرشتے اپنے پروں سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب آ گئے تو اپنے غلام سے پوچھا، تو انہوں نے بھی کہا کہ میں نے راستے میں ان کی بڑی شان دیکھی ہے۔ سارا معاملہ بتایا، جو جو واقعات ہوئے تھے بتائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے بارے میں پوچھا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ کی تعریف کی۔ یاد رہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے نکاح ہوئے تھے، لیکن دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہا کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن آپ نے ٹال دیا۔ آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا، بڑوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ یاد رہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے 7 اولاد ہوئی، جن میں سے 6 بچے حضرت ابراہیم کے علاوہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور 3 بچے ہیں، قاسم، عبداللہ، ابراہیم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب 35 سال کے ہوئے، مکہ میں سیلاب آ گیا تھا، پانی آ گیا، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں کو نقصان ہوا۔ تو فیصلہ کیا گیا ہم اسے تعمیر کریں گے۔ تعمیر کیا جا رہا تھا، سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن معاملہ یہاں پر آ کر خراب ہو گیا کہ حجر اسود کو کون اپنی جگہ پہ رکھے گا۔ ہر قبیلہ کہہ رہا تھا میں رکھوں گا۔ ایک بزرگ نے کہا کہ دیکھو، صبح جو شخص
داخل ہوگا دروازے سے، وہ فیصلہ کرے گا کہ کیا کیا جائے۔ اب لڑائی ہونے والی تھی لیکن سب نے اتفاق کیا چلو ٹھیک ہے صبح دیکھتے ہیں کون آتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے، تو سب نے کہا ٹھیک ہے یہ تو اچھے شخص ہے، صادق و امین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک چادر بچھائے اور ہر قبیلے کے سردار اس چادر کو پکڑ لے، اس میں حجر اسود رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چادر کو اٹھاؤ، سب نے چادر کو اٹھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو کعبۃ اللہ میں لگا دیا۔ یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام 35 سال عمر ہوئی ہے، سب لوگ آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں، سب لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اب آپ جا کر کے اعلان نبوت کریں گے، جب لوگوں کو برائی سے روکیں گے لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم حاضر ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔